السلام علیکم، میں ہوں بشیر خٹک۔ آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل۔ اپنے دیکھنے اور سننے والے کو، پاکستانی عوام کو کچھ حقائق سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور حقائق میرے کہنے پہ آپ اس کو حقائق اور حقیقت اور سچ نہ بولیے، بلکہ آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھے اور اپنے اس 45 دن کی جو امپورٹنٹ حکومت ہے، اس کی کارکردگی، اس کی پرفارمنس دیکھ لے۔ عوام کے لیے، پاکستان کے لیے کیا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے اس 45-50 دنوں میں، تو اس کے بعد آپ بتا دیں کہ واقعی میں نے غلط بولا، اور میرے کمنٹس میں باقاعدہ آپ کو اجازت ہے، آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگر واقعی آپ پاکستانی ہیں اور آپ مسلمان ہیں اور آپ سچائی پہ یقین رکھتے ہیں، تو آپ مجھے اس کا جواب کمنٹس میں سچ اور حق لکھ سکتے ہیں۔ ہے کیا؟ سب سے پہلے آپ کو اس ایک ہفتے کی مہنگائی بتا رہا ہوں۔ 45 دن تو دور کی بات ہے، صرف اس ایک ہفتے کی یہ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے موبائل میں یہ نوٹ کر چکا ہوں، یہ آپ کو اپنے موبائل سے بتا رہا ہوں کہ اچھا، بجلی 12 روپے فی یونٹ مہنگی ہو گئی اس ہفتے کی بات۔ 12 روپے فی یونٹ بجلی مہنگی۔ اچھا، پیٹرول 60 روپے فی لیٹر مہنگا، ڈیزل 60 روپے فی لیٹر مہنگا، گھی اور آئل میں 208 سے لے کر 213 تک برانڈز کے حساب سے، گھی اور آئل کے مختلف کمپنیز کے حساب سے 208 سے لے کر 213 روپے پر لیٹر، یعنی پر کے جی یا پر لیٹر آپ لے لیں، اور وہ کیا ہو گیا؟ وہ مہنگی ہو گئی ہے اس ہفتے میں۔ اور آٹا 20 کلو تیلا 300 روپے مہنگا ہو گیا۔ اب یہ تو ہو گئی صرف ایک چیز آپ کے سامنے۔ اس کے علاوہ فروٹس کا، اس کے علاوہ ویجیٹیبلز یعنی سبزیوں کا، اس کے علاوہ بہت سارے اور پیٹرولیم مصنوعات، اس کے علاوہ آپ کے بہت سارے امپورٹ کے جو جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی آئٹم ہیں، اور مارکیٹس میں اور بہت سارے الیکٹرانکس کی چیزیں، اور بہت سارے موبائلز اور مختلف قسم کے ٹیکنالوجی کی چیزیں، وہ ابھی میرے پاس پورا کا پورا لسٹ نہیں ہے، تو میں آپ کو جھوٹ نہیں بتا سکتا۔ وہ مہنگائی الگ سے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ہے، یہ بھی ایک سچائی بتا رہا ہوں، یہ بھی آپ سن لے اور نوٹ کر لے کہ یہ پیٹرول، اس کی قیمت، اس پیٹرول کی قیمت 300 روپے ہونا ہے۔ ان کے جو مجازی خدا جسے کہہ سکتے ہیں، ان کے جو آقا ہے امریکہ اور IMF، جو انہوں نے ایمان لایا ہے، اور انہی کے کہنے پہ ہمارے ملک میں تباہی کا ایک بازار گرم کر کے رکھا ہے، اور اس مقصد کے لیے ہمارے اوپر مسلط کیے گئے اور مسلط ہوئے ہیں۔ تو اس کرپٹ حکومت اور اس امپورٹڈ حکومت نے ہمارے اوپر یہ پیٹرول کا بم مزید گرانے ہیں۔ کب تک؟ یہ 300 روپے تک پیٹرول فی لیٹر ہونا ہے، یہ اپنے پاس نوٹ کرے۔ مہینے میں یا 1.5 مہینے میں یہ 300 روپے تک پہنچنا ہے۔ یہ ریٹن میں کمٹمنٹ اور ایگریمنٹ ہو چکا ہے IMF کے ساتھ۔ بجلی مزید آپ کے ساتھ سے 8 روپے فی یونٹ مہنگی ہونی ہے، اور بجٹ میں جو آپ کے اور ہمارے اوپر، انیمیز کے عوام کے اوپر، ہم غریبوں کے اوپر، ان سرکاری ملازمین کے اوپر نہیں، ان کے صحت پہ کوئی اثر نہیں، ہم غریب عوام کے اوپر اور جو ہلکے پھلکے تنخواہ دار بیچارے، ان کے اوپر مزید بجٹ میں جو ایکسپنسز، جو مہنگائی آنی ہے، وہ الگ سے۔ تو یہ ایک حقائق آپ کے سامنے رکھ دیا۔ دوسری حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس امپورٹڈ حکومت نے عمران خان کے اوپر ایک سازش کے تحت ان کے اوپر غداری کا ایک مقدمہ چلانا ہے، غداری کا ایک کیس کرنا ہے۔ کیا نواز شریف جیسے غدار اور بگوڑا، کیا شہباز شریف جیسے کیس زدہ اور فرد جرم عائد ہونے والے کیس سے ابھی یہاں پہ آ کے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے اور یوں سمجھے کہ اس سے بھاگا ہوا؟ کیا یہ زرداری جو کہ مختلف کیسز میں، اور ان کے اپنے وہ حسین حقانی اور بہت سارے اور قسم کے جو کیسز ہیں، وہ خود غدار لوگ اپنے جیسے سمجھ کے حکومت ہاتھ میں آ کے، یعنی امریکہ کے غلامی کی صورت میں، امریکہ کے غلامی کر کے، امریکہ کے تلے چاٹ کے یہاں حکومت میں آ کے، کیا یہ عمران خان جیسے شخصیت پہ، عمران خان جیسے لیڈر پہ
جو کہ محب وطن اور واقعی ایک ریئل پاکستان کا درد رکھنے والا لیڈر، ایک ایماندار لیڈر، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ آپ کو جلسوں میں اور ویسے روڈز پہ، ویسے آپ کو سوشل میڈیا پہ اور ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر سٹریٹ میں آپ کو نظر آئے گا کہ عوام اس کے ساتھ بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی غرض سے کتنا محبت رکھتے اور اس کو کتنا محب وطن پاکستانی سمجھتے۔ ان سب کے تمام کاروبار، تمام معاملات، تمام پیسہ، تمام جتنے بھی ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں، جتنے بھی جائیدادیں ہیں، جتنے بھی کاروبار ہے، وہ سارے یوروز میں، وہ سارے ڈالرز میں، وہ سارے پاؤنڈز میں، اور وہ سب کچھ باہر اور باہر کے بینکوں میں ہے۔ اور یہ آ کے عمران خان پہ وہ کریں گے، غداری کا کیس کریں گے، غداری کا مقدمہ کریں گے۔ آپ لوگوں سے سوال ہے میرے اس ویڈیو میں، اس کو دیکھ کے مجھے ضرور کمنٹس میں جواب لکھ لیں، اور سچ اور حق ایمانی قرآنی انداز میں اور ایمانی قرآنی بلیف کے ساتھ آپ لکھ لیں کہ کیا واقعی عمران خان جیسی شخصیت، عمران خان جیسے پاکستانی، عمران خان جیسے محب وطن اور عوام کے لیے درد رکھنے والا لیڈر، یہ کیا غدار ہو سکتا ہے؟ کیا اس پہ ان جیسے کرپٹ، مافیا، چور اور امپورٹڈ اور امریکہ کے غلام، IMF کے غلام لوگ، انگریز کے غلام، ٹائی اور پینٹ شرٹ پہن کے، 3 پیس پہن کے، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے اور بیٹھنے والے، کیا یہ عمران خان پہ غداری کا مقدمہ کر سکتے اور ہونا چاہیے؟ یہ بھی آپ کے سامنے ایک حقیقت رکھ دی۔ تو اب اس کے بعد میں آتا ہوں کہ امپورٹڈ حکومت کے جھوٹ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ یہ حقیقت بھی آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتا دیں۔ وہ کیا اس امپورٹڈ حکومت جب یہ اپوزیشن میں تھے، آج سے 2 مہینے 3 مہینے پہلے، تو یہ مہنگائی مکاؤ کے مارچ کرتے تھے، اور یہ اسمبلی میں اور اسمبلی سے باہر پریس کانفرنس ہوئی ہے، ان کے جو جلسی ٹائپ کے جلسے ہوتے تھے، اس میں یہ شور شرابہ کرتے تھے، اور لانگ مارچ کیا، وہ تو میرے خیال سے 50-60 لوگوں کے مارچ ہوتا تھا، تو اس کو یہ لوگ لانگ مارچ کے نام دیتے تھے۔ کوئی لانگ مارچ اور کوئی شارٹ مارچ کے اس میں اس ماحول میں یہ چیختے تھے، چلاتے تھے اور روتے تھے، اور لوگوں کو اکساتے تھے، اور لوگوں کو بیوقوف سمجھ کے بیوقوف بناتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ مہنگائی ہو رہی ہے اور پیٹرول 70 روپے ہونا چاہیے، 60 روپے ہونا چاہیے، اور ہم اگر آئیں گے تو روپیہ کی جو قیمت ہے نا وہ اوپر جانا چاہیے، جبکہ ڈالر نیچے آنا چاہیے، بجلی کا یہ ہونا چاہیے، اس کا وہ ہونا چاہیے۔ یا تو وہ اس وقت جھوٹ بولتے تھے، اور یہ بولتے تھے، مریم نواز بی بی بولتی تھی، اپنے باقاعدہ بینر لے کے آتے تھے اپنے جلسوں میں کہ جب پیٹرول مہنگا ہو جائے، یا جب چینی مہنگا ہو جائے، یا جب گھی مہنگا ہو جائے، تو پھر سمجھو کہ وزیر اعظم چور ہے۔ تو اب ہم اس مہنگائی پہ جو کہ 60 روپے، 1 روپے نہیں، 2 روپے نہیں، 60 روپے مہنگا ہو گئے، جو کہ ہر بندے کو تکلیف ہے، اور ہر بندہ ان سے نفرت کرنے لگا ہے، یہ باہر نکلنے کے قابل نہیں ہے۔ اب ہم کیا بولے وزیر اعظم کو؟ اب چور نہیں، اب تو ہم کچھ اور نام دینا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ تو تباہی ہے، یہ تو 45 دن کا حساب ہے۔ یہ اگر آپ لوگ 5 سال رہیں تو کیا کریں گے؟ اور یہی عمران خان کہتے تھے کہ انٹرنیشنلی ایک انفلیشن ہے، انٹرنیشنلی ایک مہنگائی ہے، خاص کر کرونا کے بعد۔ لیکن اس وقت یہ لوگ نہیں مانتے تھے، اور یہ لوگ اپنے کیسز کو ختم کرنے کے لیے اس حکومت کو امریکہ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ مل کے وہ آ کے اس حکومت پہ آ کے گھس بیٹھے، اور امپورٹڈ حکومت بنا کے اس وقت یہ اس چکر میں صرف اس نشے میں تھے، ان کے آنکھیں بند تھی، ان کو یہ احساس ہی نہیں تھا، ان کو عوام کا احساس نہیں، ان کو صرف اپنے کیسز ختم کرنے کے، ان کو نیب کو قتل کرنے کے خاطر، اور نیب کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، یہ FIA کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، FIA کے ادارے کو قتل کر دیا، نیب کے ادارے کو قتل کر دیا، اپنی بدماشی غنڈہ گردی کے لیے آئے ہیں۔ تو لہٰذا عوام خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھے کہ کیا یہ عوام کے لیے آئے ہیں؟ کیا یہ پاکستان کی معیشت کو اٹھانے کے لیے آئے ہیں؟ لیکن پاکستان کی معیشت کو اپنے خزانے میں ڈالنے کے لیے ضرور آئے ہیں۔ جتنے بھی دورے کیے اب بھی 45 دن میں
آپ بتاؤ 2 بندوں کا، 4 بندوں کا، 6 بندوں کا دورہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ 54 لوگوں کے 100 لوگوں کا دورہ، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ کس کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ مجھے کمنٹس میں ذرا لکھ لیں تاکہ میں اس کے لیے کم سے کم تالی بجاؤں۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہتے کہ عمران خان سبسڈی دے چکے ہیں، تو عمران خان اسی مہنگائی میں، اسی معیشت، اسی پاکستان کے جو جسے کہہ سکتے ہیں لمیٹڈ ریسورسز میں سبسڈی دے کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اس کے دل میں تڑپ تھا، اس کے دل میں ہمدردی تھی ان عوام کے لیے، ان غریب عوام کے لیے۔ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا تھا اور دیا ہوا ہے۔ وہ صرف اس عوام کے لیے، اس پاکستان کے لیے اپنا درد رکھتا تھا، اسی وجہ سے اس نے سبسڈی دے کے اپنے تمام اخراجات کم کیے تھے، اپنے تمام وزراء کے اخراجات کم کیے تھے۔ ان کے وزراء دعویٰ کرتے کہ میں معلوم نہیں ہے انہوں نے ابھی سوئمنگ پول وغیرہ وزیراعظم ہاؤس میں بنا دیا ہے اور سوئمنگ پول وغیرہ پہ پتہ نہیں کتنے کروڑوں خرچ کیے ہیں، ابھی پتہ نہیں مہمان حکومت مہینہ 2 مہینہ رہیں گے نہیں رہیں گے، اتنے بڑے خرچے کیے۔ ان کے وزراء کہتے، فواد چودھری جیسے لوگ کہتے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہاں پہ سوئمنگ پول بھی ہے کہ نہیں۔ یہ وزراء کو پتہ بھی نہیں ہے، ان کو اتنا ٹائم اتنا ایزی نہیں چھوڑا تھا کہ وہ وزیراعظم ہاؤس جا کے وہاں پہ سکون سے گھومے پھرے، ان کو پتہ تو چلے کہ وزیراعظم ہاؤس ہے کتنا اور اس میں کیا کچھ ہے۔ یہ ہوتے عوام کا درد رکھنے والا لیڈر۔ اچھا، تو لہٰذا یہی وقت ہے، عمران خان اگر جلس و جلوسوں میں یہ کہتے اور اپنے لانگ مارچ اور آزادی مارچ کے کہتے ہیں تو حقیقت میں ان کو کچھ نظر آ رہا ہے، ورنہ عوام ہمارے آنے والے نسل بھی پچھتا رہے ہوں گے کہ ہم نے کیوں اپنے آنے والے نسل کے لیے عمران خان کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ عمران خان کا ساتھ نہیں دینا ہے، پاکستان کا ساتھ دینا ہے، پاکستان کے لیے پرامن انداز میں عمران خان کا ساتھ دے کے تاکہ عمران خان ہمیں لیڈ کرے، کیونکہ ہمیں چاہیے کہ نر اور نڈر اور غیرت سے بھرا ہوا، اور قومی غیرت جس میں کہہ سکتے ہیں، مذہبی غیرت جس میں کہہ سکتے ہیں۔ یقین کرے نہ کرے، جتنے لوگوں کے بھی مجھے میسیجز آتے ہیں وہ سارے کہتے ہیں کہ ہمیں حقیقت میں پاکستان کا جذبہ، حقیقت میں سیاست اور سیاستدانوں کی حقیقت اور سیاستدانوں کی وہ جو منحوسیت اور جو جھوٹ اور جو 2 نمبری تھی، وہ تو عمران خان نے ہمیں سکھا دیا، اور عمران خان کی وجہ سے ہم سیکھ گئے، اور عمران خان کے شکریہ ادا کرتے جتنے میسیجز مجھے آتے، جتنے میل مجھے آتے، جتنے لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، اور اس طرح جتنے میں سوشل میڈیا پہ مختلف چینلز پہ مختلف انداز میں دیکھتا ہوں، عوام کے جو پبلک کے جو ڈیمانڈ اور پبلک کی جو محبت ہے، جو خلوص ہے۔ تو لہٰذا اچھا، یہ عمران خان کے اوپر وہ کرتے کہ سبسڈی دے چکے ہیں، تو سبسڈی آپ بھی دے دیں نا، مینیج کرے، مینٹین کرے۔ نہیں، یہ تو میرا اگین وہی سوال ہے کہ اگر آپ سے نہیں ہو سکتا، آپ تکلیف میں ہیں، آپ نالائق ہیں، آپ نااہل ہیں، آپ واقعی بدنیت ہیں، آپ واقعی جھوٹے ہیں، آپ واقعی دھوکہباز ہیں، اس عوام کے، اس پاکستان کے لیے آپ مخلص نہیں ہیں، تو پھر آپ چھوڑ دینا، الیکشن کی اعلان کر دیں۔ میرے ہر ویڈیو میں یہ ڈیمانڈ ان سے ہوتا ہے کہ پھر اعلان کر دیں، اور یہ میرا نہیں ہے، عوام کا ڈیمانڈ ہے۔ یہ روڈوں پہ جو عام ریڑھی والے ہوتے وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں، لیکن چھوڑنا بھی نہیں ہے، اور چیخنا چلانا اور رونا بھی ہے۔ بھئی ابھی حکومت آپ کے ہاتھ میں، ابھی آپ کرو نا، مینیج کرو نا، عوام کو ریلیف دے دے کسی طرح۔ بہرحال یہ آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنا تھا۔ اس کے بعد میں آپ کو حقیقت بتا دوں کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے روس سے، ہم آج شوکت ترین صاحب کہتے ہیں، جو کہ واقعی ایک سمجھدار، ایک سلجھا ہوا، ایک منجھا ہوا اور ایک پاکستان کے درد رکھنے والا اگر کوئی وزیر خزانہ رہ چکے تو وہ شوکت ترین تھے، کیونکہ ان کے باتوں سے مجھے اندازہ ہوا۔ اس سے پہلے میں نہیں جانتا تھا، لیکن جب سے عمران خان کی ٹیم میں آئے تو حقیقت میں مجھے ان کے باتوں پہ اتنا بڑا ٹرسٹ اور یقین ہوا کہ یہ کتنا درد رکھتا ہے۔ وہ بیچارہ رو رو کے نہیں، ایک آنکھوں سے آنسو ان کے نہیں ٹپکے، باقی اس کے انداز، اس کے چہرے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے تکلیف میں۔ وہ کہتے کہ میں ان کو بول رہا ہوں کہ آپ جاؤ نا روس سے، آپ بھی لے لینا، ہمارا تو آپ نے تباہ و برباد کر دیا، ہمارے حکومت گرا دیا ہے، ابھی آپ جا کے روس سے لے لینا۔ لیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں روس ہمارے پاس آ جائے اور روس ہمیں کہہ دے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی شوکت ترین صاحب نے آج ایک مثال دی کہ کنواں پیاسے کے پاس جائے گا، پیاسا کنویں کے پاس آئے گا۔ سمجھ سے باہر ہے ان کی لاجک، ان کی منطق۔ انہیں اتنے نالائق ہے کہ ان کو بات جب کرتے تو ان کے باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ واقعی پیدائشی، جسے کہہ سکتے ہیں پیدائشی جھوٹے ہیں، اور صرف لابی کھیلنا ان کو آتا ہے، صرف
مافیاز کی صورت میں ایک گیم بنانا ان کو آتا ہے، باقی ملک چلانا ان کو نہیں آتا ہے۔ میں تو ان کے جتنے بھی تقریر سنتا ہوں حقیقت میں مجھے تو ہنسی بھی آتی ہے اور تکلیف اور دکھ بھی ہوتا ہے۔ بہرحال مجھے ابھی اس وقت اپنے ملک کی حالت دیکھ کر، مجھے اپنے ملک کی حالت دیکھ کر عمران خان کی جو توڑ مروڑ پرسوں جو ان کا ایک بیان تھا اور ایک تجزیہ تھا اور ایک ویژن تھا، اور پاکستان کے اداروں کو بیفور دا ٹائم اویئرنیس کی خاطر انہوں نے ایک اپنے خیال پیش کیا تھا، اس کو سن کے، اس کو دیکھ کے مجھے پاکستان کی حالت 1971 والے لگ رہے۔ 1971 میں کیا ہوا تھا آپ سب کو یاد ہوگا، مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں آپ سننے والے دیکھنے والے۔ 1971 میں ہم سے بنگلہ دیش الگ ہو گیا تھا۔ وہ مجیب الرحمان صاحب جو تھے، شیخ مجیب الرحمان، جو کہ اس وقت وہ پاکستان میں 2/3 میجورٹی پہ جیت چکا تھا، اور 2/3 میجورٹی پہ اس کی میجورٹی سائڈ پہ کر کے حکومت کس کے حوالے کر دی، یعنی اس کے ساتھ ظلم کر کے، اس کے ساتھ زیادتی کر کے۔ کیوں زیادتی کر کے؟ میں نہیں کہتا ہوں، ہسٹری کہتی ہے کہ 1971 میں شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ ان کے جو ووٹ تھے، ان کے جو سیٹیں تھی، وہ کتنے تھی؟ وہ 160 سیٹوں والے جماعت تھی اس وقت 1971 میں، اور یہ تاریخ گواہ ہے۔ اور جناب ذوالفقار علی بھٹو، اس کے تھی تقریباً یہاں سے میں دیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں، ان کے سیٹیں تھی 80، وہ 80 سیٹوں والے جماعت تھی اس وقت، اور حکومت بھٹو کے حوالے کر دی۔ بھٹو نے آ کے حکومت پہ قبضہ کر لیا، اور شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ زیادتی ہو کے، تو اس میں وہ متنفر ہو کے، اس کے جو ووٹرز تھے، اس کے جتنے بھی عوام اس کے ساتھ تھے، وہ متنفر ہو کے وہ بنگلہ دیش بن کے بنگلہ دیش کی صورت میں ہم سے علیحدہ ہو گئے۔ اب یہی چیز جو عمران خان نے پرسوں ایک اظہار کیا تھا، ایک تشویش کا اظہار کیا تھا، وہ یہاں بھی نظر آ رہے۔ اب اس وقت کیا ہے؟ اب 154 سیٹوں والے پارٹی عمران خان کی حکومت کی، اب جو ابھی اس وقت، اس سے پہلے جو حکومت تھی، اس کو امریکہ کے ساتھ سازشی انداز میں، امریکہ کے ساتھ یہ ہمارے میر صادق، میر جعفر، اور یہ پی ڈی ایم کی صورت میں جو ناسور ہے، جو ظالم اور کرپٹ ٹولہ ہے، جو پاکستان کی تباہی کے پیچھے لگے ہوئے ٹولہ ہے، تو اس نے کیا یہ 84 سیٹوں والی جو پی ایم ایل این کی حکومت، پی ایم ایل این کی جماعت ہے، وہ اس کو 84 میں 84 سیٹوں والے جماعت، اس کو عدم اعتماد کا ایک نام دے کے، عدم اعتماد کا ایک لوگوں کو جانسا، یعنی لوگوں کو دھوکہ دے کے، دھوکے میں رکھ کر، انہیں ہمارے آئینی اور جمہوری جو حکومت تھی اس کو گرا کے، اس کو ختم کر کے، امریکہ کے غلامی میں آ کے، امریکہ کے ساتھ سازش کر کے یہاں پہ ان کو حکومت پلیٹ میں دے دی۔ تو یہ عمران خان نے اس قسم کے حالت سے بچنے کے لیے بولا تھا کہ اب جو مزید ہو رہا ہے، اگر ادارے خاموشی اختیار کرے مزید، تو ایسے ہی ہونا ہے، پھر ہمارے سے کہیں ایسا نہ ہو، یہ خدشہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کی سچویشن پیدا نہ ہو جائے۔ تو آج کے لیے ناظرین اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسی طرح کے حقائق سامنے رکھیں گے۔ ہم کون ہیں؟ ہم تو عوام کے جو میسیجز ہوتے ہیں، ہم کون ہیں کہ ہم آپ کو اپنی طرف سے کچھ کہیں؟ عوام کے جو پبلک کی آواز ہے، جو پبلک کی ڈیمانڈز ہے، ہمیں جو مختلف میسیجز میں، ہمیں فیس بک پہ، ہمیں واٹس ایپ پہ، ہمیں کال پہ ایون جو لوگ بتاتے ہیں، اپنا اظہار کرتے ہیں، ہم اس اظہار کے نمائندے اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن بینگ پاکستانی ہم بھی اپنا رائے بھی اس میں شامل کر لیتے کہ ہمارے رائے کے مطابق بھی کیا غلط ہو رہا ہے، کیا صحیح ہو رہا ہے۔ ہم بھی اتنا سینس رکھتے ہیں کہ ہم اپنے رائے ایٹ لیسٹ سچ اور حق اس کی آواز کے ساتھ آواز ملا کے کہہ سکتے ہیں۔ آج سے اس ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ ہم سب کے اوپر رحم فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ و ناصر۔